آج بروز جمعہ انہوں نے احتجاج کی بھی کال دی تھی کہ ٹی ایل پی پر کیا پابندی عائد ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی عائد کر دی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان، آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز، جناح کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ ناظرین، آج کی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ آج ملک میں کیا ہوا ہے اور کون سی اہم پیش رفت ہوئی ہے، آپ کے سامنے ابھی ڈسکس ہوں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی اپڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آج بروز جمعہ انہوں نے احتجاج کی بھی کال دی تھی اور اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی عائد کر دی جائے۔ تو وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے بڑا کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی عائد کر دی جائے اور یہ جو سمری ہے یہ وفاق کو بھجوا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی مذہبی جماعت کا احتجاج کرنا جواز بنتا نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پرتشدد احتجاج کرنے والے عوام اور ملک کے ہمدرد نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کی کال غزہ کے نام پر دی گئی تھی اور یہ کال غزہ میں امن معاہدے کے بعد دی گئی، تو اس لحاظ سے اس احتجاج کا کوئی مقصد بنتا نہیں تھا، اس کے باوجود احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا پولیس کی گاڑیاں جلانے سے غزہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ سڑکیں بند کرنا، راستے بند کرنا، اس کی بالکل ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ملک میں اس طرح کی صورتحال کو نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ چونکہ آج ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کی بھی کال دی گئی تھی تو اس پر تاجران اور عوام نے اس کو مسترد کر دیا تھا، تو اس پر انہوں نے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام باشعور ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے بہکاموں میں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا پرامن احتجاج تھا، جب لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک پرامن احتجاج تھا لیکن وہ بعد میں یہ صورت اختیار کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا احتجاج تھا جس میں 1648 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ 1648 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ میں اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، جو احتجاج کو روک رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، تو نقصان کسی کا بھی ہو، ان دی اینڈ نقصان پاکستان کا ہی ہے۔ دوسری بڑی اہم خبر آج سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے آئی۔ سہیل آفریدی صاحب جیسے ہی اقتدار میں آئے ہیں تو صرف خیبر پختونخوا کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی نظریں ان پر ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ تھا اور اس کے بعد ان کا جس طرح سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، تو یہ سارا جو پروسیجر تھا اس وجہ سے ہر کسی کی ان پر نظریں ہیں، تو ان کے حوالے سے بڑی کنٹروورسیز بھی پھیل رہی ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ جب وہ آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے جو پیچھے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ایک جانب خیبر پختونخوا حکومت کا جھنڈا ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے، پاکستان کا جھنڈا غائب ہے۔ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ٹیبل پر رکھا گیا، وہ چھوٹا سا لگایا گیا وہاں پر، لیکن پیچھے جو ایس او پیز ہوتی ہیں اس کے مطابق پیچھے ایک پاکستان کا جھنڈا بھی ہونا چاہیے ایک سائڈ پہ، لیکن وہ وہاں پہ غائب ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کو اپوزیشن کی جانب سے بھی اور بہت سے لوگوں کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آخر یہ کیوں کیا گیا۔ دوسری بات ان کے حوالے سے ڈسکس کی گئی کہ عمران خان صاحب کی تصویر لگائی گئی لیکن قائد اعظم کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ ایک پکچر آئی، پکچر میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ لگی ہوئی ہے جبکہ قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے۔ تو جب دوسری تصویر سامنے آتی ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک سائڈ پر عمران خان صاحب کی تصویر ہے، دوسری سائڈ پر جو ہے وہ قائد اعظم کی تصویر ہے۔ تو یہ معاملہ بھی حل ہو گیا، لیکن اس پر بھی لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور آج جو بڑی خبر آئی سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل جاتے ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ وہاں پہ جاتی ہیں، وہ وہاں پہ عمران خان صاحب سے مل کے جیل میں آتی ہیں، لیکن یہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اب اس پر سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے کہ جناب میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ ہاں جی، انہوں نے خط لکھ دی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ خط کا کیا جواب آتا ہے، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی انتظار کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔